آج کا پورا دن مکمل کا پھر سے بورنگ رہا تھا۔ دن کے کھانے کے بعد وہ یوں ہی لائبریری چلی گئی تھی۔ واپس آئی تو شام ہو چکی تھی۔ وہ خود گاڑی چلا لیتی تھی مگر سکندر ابراہیم ہمیشہ ہی اس کے ساتھ ڈرائیور کو رہنے کی تاکید کرتے تھے اور وہ کبھی کبھی مان جاتی تھی، لیکن کبھی کبھی اس کا دل اکیلے جانے کو بھی کرتا تھا۔ ڈارک بلو لانگ شرٹ اور براؤن تنگ ٹراؤزرز پہنے، بالوں کو انگلی پہ رول کرتی وہ ماہم کے روم میں آئی تو وہ الماری سے اپنی خوبصورت سی ساڑی نکال کر ستائشی نظروں سے دیکھ رہی تھی۔ سکندر بھی ساتھ ہی لائبریری میں موجود تھے۔ آج تو اسے ماہم کی مسکراہٹ دیکھ کر پیار سا آیا تھا۔ فوراً اسے ان کے گرد دباہیں پھیلائے وہ ساتھ لگے، لاڈ لیے شرارت سے انہیں دیکھ رہی تھی۔ ماہم بھی مسکرا دیں۔ کہیں جا رہے ہیں کیا؟ آپ دونوں ہلکی سی مسکان لیے وہ الگ ہوتے بیڈ پر گرنے کے انداز میں بیٹھی تو ماہم اب ڈریسنگ کے ڈرا سے ہلکے سے ایئر رنگز نکالے میچ کر رہی تھی۔ ہم دونوں نہیں، تینوں۔ تم بھئی جا رہی ہو؟ چلو جلدی سے ریڈی ہو جاؤ۔ ماہم کی بات سننے کی دیر تھی کہ وہ اچھا خاصا بیزار منہ بنا چکی تھی۔ نو مما، مجھے نہیں جانا، آپ لوگ جائیں۔ دیکھیں مجھے تو کتنی نیند بھی آ رہی ہے۔ وہ فوراً اسے مصنوعی جمائی لیے بہانہ کیے اٹھ گئی تھی، جبکہ ماہم ضرور خفا چہرہ لیے اسے گھور چکی تھی۔ 1 بجے تو تم اٹھتی ہو، اور ابھی اگر روحی کی کال آ جائے تو پھر میں دیکھوں کہ یہ نیند کہاں بھاگتی ہے۔ بہانے مت کرو، جاؤ ریڈی ہو جاؤ۔ ماہم دوبارہ سے ایئر رنگز ڈریسنگ پر رکھے خفا سی بولی تھی۔ مکمل کا تو ذرا دن نہیں تھا کسی فنکشن پہ جانے کا، اس کا ارادہ بس خود کے ساتھ رہنے کا تھا۔ مما آپ کو پتہ ہے نا مجھے یہ سب بہت بور کرتا ہے، اس سے اچھا میں کوئی فنی مووی دیکھ لوں۔ مکمل خاصا منہ ٹیڑھا کیے مما کی ساڑی کا جائزہ لیے بولی تھی، گویا سیدھا سیدھا ٹال گئی تھی۔ مکمل ضد مت کرو، تمہارے ڈیڈ اسٹڈی میں ہی ہیں، وہ کہہ کر گئے ہیں کہ مکمل بھی جائے گی۔ جاؤ تمہارا ڈریس میں نے نکال دیا ہے۔ وہ ساڑی سے لیے سختی سے ہدایت دیے بولیں، اور وہ کمرے میں مسکرا کر آتے سکندر ابراہیم سے لاڈو رانی بنے ان سے چپک چکی تھی۔ گرے سوٹ کے اوپر گہری نیلی واسکٹ پہن کر وہ آج واقعی غضب ڈھا رہے تھے۔ ان کا گریسفل سرخی مائل سفید چہرہ اور شفیق نین نقش بھی مسکرائے لگتے تھے۔ بھئی کیا بات ہے، ہماری گڑیا ابھی تک ریڈی نہیں ہوئی؟ اپنی بازو اس کے گرد پھیلائے وہ اپنی گڑیا کو دیکھتے مسکرائے تھے۔ نو ڈیڈ، میرے اتنے ہینڈسم ڈیڈی، اتنے پیارے کیوں لگ رہے ہیں آپ؟ نظر نہ لگ جائے آپ کو۔ اور مما بھی غضب مچانے کی تیاری میں ہیں۔ وہ ان کا سوال پھیلائے شرارت لیے پہلے ڈیڈی کو اور پھر ماہم کو اور اس کے ہاتھ میں پکڑی ساڑی کی جانب اشارہ کیے ہنسی تو ماہم بھی ہلکی سی ہنسی دبائے چینج کرنے چلی گئیں، جبکہ وہ ڈیڈ کے روبرو ہوئی جو باقاعدہ اپنی تعریف پر کہکا لگائے ہنسے تھے۔ بھئی بیٹا رانی نے تو تعریف کر کے آسمان پر بٹھا دیا تھا۔ ہاں ہاں، لو بھئی اب ہماری گڑیا نے تعریف کر دی، اب تو آئینہ دیکھنے کی بھی ضرورت نہیں ہمیں۔ ہلکی سی اس کی گال دبائے وہ بھی لطیف انداز میں کہتے بیڈ پر بیٹھ چکے تھے۔ وہ بھی ہنستی آنکھیں لیے ساتھ ہی جا بیٹھی تھی۔ ہی میرے ہینڈسم ڈیڈ، اب تو مسکا بنتا تھا۔ اچھا یہ بتاؤ تم کیوں نہیں ریڈی ہوئی؟ اب سکندر رخ پھیرے اپنا سوال دہراتے بولے تھے اور وہ باقاعدہ منہ لٹکا چکی تھی۔ ڈیڈ میرا موڈ نہیں، ویسے بھی میں وہاں جا کر کیا کروں گی؟ اب تو صاف اداسی لیے جواب آیا تھا۔ وہی کرنا جو ہم کریں گے، انسان فریش ہو جاتا ہے نا۔ چلو نا، وہ تو چاہ رہے تھے کہ اسے بھی لے کر جائیں، مگر مکمل کا موڈ واقعی نہیں تھا۔ اس بندے عبید سے نہ جانے کیوں وہ اب ملنا نہیں چاہتی تھی۔ کل رات وہ اسے بہت پراسرار سا لگا تھا۔ کچھ تو تھا اس بندے کی نظر میں جس نے مکمل سکندر کو بھی بے چین کر دیا تھا۔ پلیز ڈیڈ، مکمل اب واقعی اداس لگی۔ اچھا ٹھیک ہے، لیکن کل منع مت کرنا۔ کوئی یوں بلائے اور ہم نہ جائیں تو یہ اچھی بات نہیں ہوتی۔ اب تو وہ بھی فرمانبرداری سے سر ہلا رہی تھی، جس پر سکندر مسکرا دیے تھے۔ اوکے، کل چلی جاؤں گی پکا۔ کسی طرح وہ بس ڈیڈ کو منانا چاہتی تھی، جو وہ کر چکی تھی۔ ماہم باقی تو ریڈی تھیں، بس ڈریس رہتا تھا، وہ بھی وہ پہن کر آ چکی تھیں۔ بہت نفیس سی نیوی بلو ساڑی میں ان کا سراپا دھمک سا گیا تھا۔ دونوں باپ بیٹی اب ستائشی نظروں سے ماہم کو دیکھ رہے تھے، جو ان کی نظریں دیکھ کر باقاعدہ بلش کیے آئینے کی جانب مڑیں اور ایئر رنگ پہننے لگ گئیں۔ کتنی خوبصورت وائف ہے آپ کی۔ میڈ فار ایچ ادر، مکمل تو باقاعدہ شرارت لیے سکندر کے کان میں بولی تھی، جس پر وہ دل فریب انداز میں پورے متفقہ انداز میں مسکرائے تھے۔
وائف بھی خوبصورت ہے اور میری پرنسس بھی، چلو اپنا خیال رکھنا، پھر ہم جلدی آ جائیں گے۔ کیوں مسز سکندر ابراہیم، اب چلیں یا ہم مزید کسی دلکشی کا اضافہ کرنا باقی ہے؟ مکمل کو محبت سے کہنے کے بعد وہ شرارت لیے بیگم صاحبہ کا لازوال حسن دیکھے شریر ہوئے تھے، جس پر وہ بھی چہک اٹھی تھیں۔ مکمل اپنی مطلوبہ ہدایت پر مطمئن سی سر ہلا چکی تھی، ماہم بھی ہنستی تھی، واقعی دونوں ایک دوسرے کے لیے ہی بنے تھے۔ ماہم کا بھی دل تھا کہ مکمل جائے، مگر سکندر کے کہنے پر وہ بھی پھر مطمئن ہو کر چلی گئی تھیں۔ دونوں کو باہر تک سی آف کیے وہ ایک سانس خارج کیے واپس اندر چلی گئی۔ ارسل کو جواد نے کال تو کر دی تھی، مگر وہ آفس تھا اور ایک اہم میٹنگ میں تھا۔ اپنے والدین کا اکلوتا لگتے جگر ہونے کی وجہ سے وہ ڈیڈ کے ساتھ انہی کا بزنس سنبھالتا تھا۔ آج تو وہ اپنی مدر اور فادر کے ساتھ آیا تھا، نمرہ اور ہارون منصور۔ نمرہ بہت پیاری سی ہنس مکھ سی تھی۔ ان کے اندر کی شوخ مزاجی ہی ارسل کی شرارتی طبیعت کی وجہ سے تھی، جبکہ ہارون منصور نہ صرف دکھائی دینے میں بلکہ واقعے میں ایک رعبدار اور سنجیدہ گریسفل پرسنالٹی تھی، ایک بزنس مین اور سب سے بڑھ کر ارسل منصور جیسے ہیرے کے والد صاحب۔ وہ دونوں تو آتے ہی سب میں گل مل چکے تھے، جبکہ ارسل کی نظریں تو گولڈن اور بلیک ساڑی پہنی حیا پر جا کر تھم گئی تھیں۔ وہ بھلے اتنی حسین نہ بھی ہوتی، تب بھی ارسل منصور کی نور نظر تھی۔ ستم تو یہ تھا کہ وہ بھلا کے تیکھے حسن کی ملکہ تھی اور ظالم تھی، ارسل منصور کی ایک ایسی خواہش جسے پوری ہونے میں ممکن تھا کہ پوری زندگی لگ جاتی۔ خود ہی وہ اپنی آنکھوں سے اس کی نظر اتارے اب نہرین کی سمت گیا، جو اس کے ممی ڈیڈی کے ساتھ ہی بیٹھی باتوں میں گم تھی۔ عبید کہیں بھی نہیں تھا۔ آنٹی میرا پارٹنر کہاں ہے؟ ارسل بھی آج ڈل لیمن کلر کرتے اور سفید شلوار پہنے غضب مچا رہا تھا۔ وہ روم میں آیا۔ آج ذرا طبیعت بوجھل ہے اس کی، جاؤ اسے کہو کچھ دیر سب کے بیچ آ جائے۔ ارسل تو یہ سن کر حیران ہوئے، فوراً اسے پہلے عبید کے روم کی طرف گیا تھا۔ عبید ہلکی سی بیڈ کی پشت سے ٹیک لگائے آنکھیں بند کیے تھا، اتنا ویران کے منظر کہہ اٹھے کہ حضور آپ پر یہ افسردگی خدا کی قسم جچتی ہی نہیں، واللہ نہیں جچتی۔ لمحے کہہ اٹھے کہ اے مہتاب چہرے والے چمک چمک کے تیری یہ اداسی تو اس پورے عالم کو ویران اور سیاہ کر دے گی۔ یہ کیا تو ابھی تک ریڈی نہیں ہوا؟ سب مہمان آ چکے ہیں۔ وہ آنکھیں واہ کیے ارسل کی بات پر سیدھا ہوا اور تکیہ اٹھائے گود میں دھرے ایک گہرا سانس خارج کیا۔ تھکن چہرے پر کسی آثار قدیمہ کا منظر پیش کر رہی تھی۔ میں یہیں ٹھیک ہوں، تو جا۔ عبید کا یہ رویہ ارسل کو بھی ہضم نہیں تھا، بھلے وہ اسے 100 بار جانے کا کہتا، مگر آج تو ایک بار کہنے میں ہی دنیا جہاں کی تلخ لہر سما گئی تھی۔ ارسل کا میٹر تو عبید کی یہ بیزارگی دیکھ کر گھوما تھا، نہ بھی گھومتا تو اس نے یار کے اس ماتم کو دور کرنے کا عہد ضرور کر لیا تھا۔ کمینہ محبت ہو جانے پر یوں بستر پر پکڑ چکا تھا۔ ارسل تھا وہ اس کی رگ رگ سے واقف۔ کہاں جاؤں؟ ہاں بتا نا، کہاں دفع ہو جاؤں؟ یہ تو کس بات کا سوگ منا رہا ہے عبید؟ محبت ہونے کا کس نے حق دیا تجھے یہ کرنے کا؟ ارسل بہت کم تلخ ہوتا تھا، مگر آج وہ تھا۔ عبید نے ایک بے بس نظر اس پر ڈالی، جو چینک چینک کر اپنی ہار کا اعتراف کر رہی تھی۔ دیکھ ارسل، دوبارہ محبت کا نام مت لینا، معاف کر دے مجھے، نہیں ہوئی ایسی کوئی خرافات مجھے۔ عبید بنا نظر ملائے باقاعدہ چلایا تھا۔ ارسل اسی لمحے اس کے کچھ قریب ہو کر بیٹھا۔ تجھے کچھ تو ہوا ہے عبید، کیونکہ میں جانتا ہوں تیرے خوف اب تجھے چھوڑ چکے ہیں۔ ارسل گہری جانچتی نظریں لیے اس بدحواس کو ٹٹولنے کی کوشش میں تھا۔ موسمی اثر ہے، ہلکا سا ٹمپریچر ہے اور کچھ نہیں۔ عبید تو گویا ایک بار پھر صفائیاں دیے نظر چرا چکا تھا۔ ہاں موسمی اثر دکھائی دے رہا ہے۔ ارسل دو معنی سا لہجہ لیے دوبارہ تلخ سا ہوا۔ ایسے مت دیکھ۔ ارسل کی جانچتی نظریں اسے بے چین کر رہی تھیں، بلکہ مزید تھکا رہی تھیں۔ میں تو دیکھوں گا، تیرے چہرے کے بدلے تیور میری بھی نیند اڑا چکے ہیں۔ دیکھ، اگر محبت کر بھی لی ہے تو اسے چھپا مت۔ ارسل تو جان چھوڑنے والوں میں سے تھا ہی نہیں۔ اب کہ عبید کو غصہ آیا تھا، حقیقت میں اس محبت نامنی بلا پر آیا تھا، تو چلا جا یہاں سے، دماغ مت چاٹ میرا، خواہ مخواہ اپنا منہ نہ تڑوا لینا مجھ سے۔ وہ واقعی خونخوار ہوتے کاٹ کھانے کے انداز میں بولا تھا، مگر حسب عادت ارسل کھڑا ہوتے ہی شرارت چہرے پر سجا چکا تھا۔ بیچارے کو زیادہ دیر سنجیدگی اور غصہ ہضم ہی کہاں ہوتا تھا۔ چل تو بھی، پتہ ہے وہ لڑکی بھی آئی ہے۔ مکمل سکندر یکدم عبید کا چہرہ تاریکی لیے جھکا
اور یہ وہ ادا تھی جو ارسل کا شک یقین میں بدل گئی تھی۔ ہائے! عبید ملک کا تھکا چہرہ پر رونق ہوا۔ یہ منظر تو حسین ترین تھا۔ تو میں کیا کروں؟ آنکھ چرائے لفظوں کی توڑ پھوڑنے کو تو مقابل خوشی کے برسات کی تھی، اور اب ارسل کو لگا کہ تھوڑا غصہ لازم ہے تاکہ وہ بندہ اب نیچے آ کر کچھ دیر سب سے ملے۔ عبید کو وہ فی الوقت یوں تنہا نہیں رہنے دے سکتا تھا۔ کچھ مت کر تو، ایسا کر یہاں بیٹھ کر اپنا ماتم جاری رکھ۔ بھائی آئندہ میری توبہ جو میں تجھے کچھ کہہ بھی گیا، تو جان اور تیری زندگی۔ ارسل فل غصہ دکھائے بڑے غرور میں طیش زدہ ہوئے باہر نکلا تھا، اور ایک ارسل ہی تھا جس کی وہ ناراضگی چاہ کر بھی نہیں سہ سکتا تھا۔ بھلے وہ ڈرامے باز ایکٹنگ کر گیا تھا، مگر عبید ملک کا دل ہل چکا تھا۔ نہ چاہتے ہوئے بھی وہ فریش ہونے اٹھ گیا تھا۔ کم از کم وہ ارسل کی خفگی یا غصہ بھی نہیں افورڈ کر سکتا تھا۔ مہندی اپنے عروج پر تھی۔ سکندر ابراہیم اور ماہن کی آمد سب کے لیے بہت قابل خوشی بات تھی، اور ان دونوں کا ہی بہت اچھا استقبال کیا گیا تھا۔ باقی سب مہمان بھی آ چکے تھے۔ کرن تو آج گولڈن اور ریڈ کلر کے بہت خوبصورت سے ہلکے لہنگے میں بہت خوبصورت لگ رہی تھی، اور کچھ ساتھ بیٹھی وہ حسین سی حیا کثر پوری کر گئی تھی۔ ماشاءاللہ سے سب ایک سے بڑھ کر حسین لگ رہے تھے۔ آج حمزہ اور سعد نے بھی سفید سوٹ پر جامنی اور سبز واسکٹ پہن رکھی تھی۔ چمچماتے چہرے لیے ہر کوئی اپنی اپنی باتوں میں گم تھا، جبکہ ارسل صاحب اب منہ پر غصہ سلائے مہرین کی طرف گئے تو وہ بھی اس کا پھولا منہ دیکھ کر مسکرا دی تھیں۔ کافی دیر سے وہ مصنوعی منہ پھلائے گھوم رہا تھا، جس کا مقصد یہ دکھانا تھا کہ وہ شدید غصے میں ہے۔ تم اکیلے ہی آ گئے تھے، نہیں آیا کیا؟ مہرین اور نمرہ اب دونوں ہی ارسل کو دیکھ رہی تھیں، جو بیچارہ اداس سا ہو کر غمگین منہ بنائے ان کے سامنے کھڑا ہوا تھا۔ وہ بہت عجیب ہو گیا ہے، میری کوئی بات نہیں مانتا، فیلنگ ہارٹ بروکن۔ کمال کی اداسی سی منہ پر لائے وہ شدید افسردہ سا تھا۔ ڈرامہ بازی کا رنگ بھی بہت خوب غالب تھا۔ ابھی تک عبید باہر نہیں آیا تھا، اور اسے اپنی دی گئی دھمکی بھی فضول جاتی دکھائی دے رہی تھی، مگر اگلے ہی لمحے دونوں خواتین کے چہرے پر مسکراہٹ تھی۔ عبید براؤن سوٹ پہنے لش پش سا بالوں میں ہاتھ پھیرے ارسل کے پیچھے ہی باہر آ رہا تھا۔ میں صدقے جاؤں تو تم اسے زبردستی لے آتے نا۔ عبید اب ہلکی سی سنجیدہ مسکان لیے بالکل ارسل کے پیچھے آ کر کھڑا ہو چکا تھا۔ مہرین نے مسکراہٹ اور شرارت دبائے کہا تو ارسل کا چہرہ مزید ویران ہوا۔ زبردستی کا حق نہیں رکھتا ارسل، شاید وہ اب مجھ سے بیزار آ گیا ہے، میں اسے بہت بے آرام کرتا ہوں۔ اب کی بار ارسل سچ میں دکھی سا تھا، اور اگلے ہی لمحے جناب خروش صاحب کا مضبوط ہاتھ ارسل کے کندھے پر تھا۔ اب تو ارسل تھا اور اس کا منہ پھیر کر دیکھنے والا برم۔ اف، یہ ادا دیکھتے ہی مر مٹنے کا دل کرے۔ تم سے نہ بیزار ہو سکتا ہوں نہ تمہاری غربت میں بے آرام۔ ہلکی سی سرگوشی کیے وہ اظہار میں کنجوس سا عبید ملک دل کھول کر اسے اس کی اہمیت بتا گیا تھا۔ نمرہ بھی اب عبید کا چہرہ تھامے پیار کیے مسکرائیں، اور وہ تو یوں شو کر رہا تھا جیسے واقعی اب وہ عبید ملک کی روٹھی محبوبہ ہی ہے۔ بھئی اب اتنی جلدی مان جانا بھی اچھا نہیں تھا، موصوف کے نخرے اب دیکھنے والے تھے۔ ارے عبید تم آرام کرو، کیوں آ گئے ہو؟ 2 دن میں ہی نڈال ہو گیا ہے میرا بچہ۔ نمرہ تو عبید کو دیکھ اور مل کر فکر لیے تھیں، جس پر مہرین بھی مسکرا دیں، کیونکہ عبید تو اب ارسل کو دیکھ رہا تھا، جو یہاں متوجہ نہ ہونے کا بہانہ کیے اب دوسری سمت دیکھ کر برم دکھا رہا تھا۔ پر جناب کے کان تو اپنے جگر کی بات کی طرف ہی تھے۔ اب ذرا ارسل خڑوس دکھائی دیا تھا۔ ارسل ساتھ ہوتا ہے تو میں ٹھیک رہتا ہوں، میں آتا ہوں۔ پہلی بات سنتے ہی ارسل صاحب کچھ دور جا کر ویٹر سے بات میں لگ چکے تھے، گویا فرار بہت ہی مغرور سا تھا۔ پر عبید تو قربان ہوا، اور عبید اب یہ ناراضگی نہیں سہ پا رہا تھا۔ مہرین اور نمرہ بھی دونوں کو دیکھتی ہنس دیں۔ عبید بالکل ارسل کے ساتھ جا کر کھڑا ہو گیا، جو اب بڑے ہی تیکھے منہ کے ساتھ فون کے ساتھ لگا تھا۔ ایک دلکش مسکراہٹ اب کی بار عبید ملک کے چہرے پر پوری رعنائی سے سجی تھی۔ اہم آج تو کچھ لوگ ناراض ہیں ہم سے۔ ہلکی سی شرارت لیے وہ اب اپنے کندھے سے اس سوجے منہ والے ارسل کو ہلاتے بولا تھا، جو آج واقعی ساری کی ساری ناراضگی منہ پر سجائے پھول روٹھا ہوا لگا تھا۔ منہ بھی اپنے سائز سے بڑا ہو کر دل کے ٹوٹنے کا اشارہ بنا ہوا تھا۔ عبید نہ چاہتے ہوئے بھی اس کا اس قدر سیریس منہ دیکھے ہنسی نہ روک سکا۔ اچھا نا معاف کر دے، کہتا ہے تو کان پکڑ لیتا ہوں، لیکن سچ کا خفا تو مت ہو۔
شریکوں کی طرف سے کوئی جواب نہ پا کر عبید بھی اداسی لیے بولا تھا اور ارسل نے رخ پھیرے ایک ناراض نظر اس پر ڈالی جیسے کاٹ کھانے والا ہو۔ مجھے تجھ سے کوئی بات نہیں کرنی، میں تیرا دماغ چاٹتا ہوں نہ منہ توڑنا چاہتا ہے میرا تو لے توڑ دے، اب تیرا دماغ نہیں کھاؤں گا، جو مرضی کر۔ ارسل یوں تو ناراض ہوتا نہیں تھا مگر جب ہوتا تھا تو یوں ہی شدید ہوتا تھا، لیکن یہ بھی بس اوپر اوپر سے۔ مگر عبید ضرور خوف کھا جاتا تھا، یار دل سے تھوڑا کہا تھا تو عبید ملک کے دل کا ٹکڑا ہے یار، اب مان جا نہیں تو دو کان کے نیچے ٹکا کے لگا دوں گا، سارا شوخا پن باہر نکل آئے گا۔ عبید کے چہرے پر پہلے بے چینی اور پھر معصوم سی شرارت ابھری تھی۔ ارسل اس کا چہرہ دیکھ رہا تھا جو چمک رہا تھا۔ بڑے گہرے انداز میں وہ عبید ملک کا جائزہ لے رہا تھا۔ تو میرے لیے نیچے نہیں آیا، تو اس لڑکی کے لیے آیا ہے، اب جھوٹ نہیں چلے گا، ایسا ہی ہے نا؟ یکدم عبید کے چہرے پر سایہ لہرایا تھا، شرارت یکدم کھپی بنی تھی۔ ارسل تو بڑے غور سے اس کے چہرے اور متلاشی نظروں کو فوکس کیے تھا۔ کس مٹی کا بنا ہے تو؟ باز آ جا نہیں تو واقعی ضائع ہو جائے گا، پہلے شادی اور اب اس لڑکی کا کہہ کر تو میرا پارا ہائی مت کر، تیرے لیے آیا ہوں، پر تجھے یقین کیسے آئے گا؟ تو ارسل تھوڑی ہے، یہ تو رشتے کروانے والی مائی ہے۔ آخری بات پر ہلکی ہلکی ہنسی دباتا عبید اب ارسل کو بھی ہنسا چکا تھا، ہنسا یعنی پھنسا، اور ارسل صاحب کو تو ہلکی سی کوشش سے بھی ہنسانا ممکن تھا، جو عبید ملک جیسا خڑوس بھی بآسانی کر لیتا تھا۔ بہت بڑا ڈرامہ ہے تو عبید، ارسل کا ہلکا سا کہکا گہرا دلکش ہو کر اب عبید کو بھی ہنسا چکا تھا۔ شکر ہے میری یہ ناراض محبوبہ ہنسی، دیکھ ایسے مت کیا کر، عبید ملک کا دل ہلا دیتی ہے تیری ناراضگی۔ ارسل تو اپنی اس اہمیت پر ہمیشہ سے فدا تھا، قربان تھا، عبید ملک کا اکلوتا دوستی کا جہان تھا۔ ہلکی سی مسکان لیے وہ بھی سر ہلائے ہنسا تھا۔ چل آئندہ ذرا تمیز سے پیش آنا جناب ارسل منصور سے۔ ارسل کے شوخا ہونے پر وہ بھی اسے گور کر دبوچنے کو مسلا، مگر پھر عبید ملک کی نظریں کسی تلاش میں گم ہوتی دکھائی دی تھیں۔ ارسل کی باریک بینی نے فوراً اس تلاش کو بامتے ہوئے اسے اشارہ کیا تھا۔ کسے ڈھونڈ رہا ہے؟ ارسل کی آواز پر بیچارہ چونک ہی تو گیا تھا، ایک نظر ارسل کو دیکھا جو میسنی سی ہنسی لیے اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ کئی رنگ عبید ملک کے چہرے پر صورت نکھار ابھرے۔ کسی کو نہیں، میں کس کو ڈھونڈوں گا بھلا؟ صاف تنی سنجیدگی لیے عبید ملک اکھڑا تھا۔ اپنے چہرے کی بے چینی چھپانے کی عمدہ کوشش تھی اور مقابل شرارت گہری ہوئی تھی۔ مقبل سکندر، وہ تو نہیں آئی؟ ہاں البتہ جا کے ساسو بابا اور ساسو ماما کے پیر چھو کے دعائیں لے۔ ہاں ہاں، تجھے نیچے مہندی پر بلانے کا بہانہ تھا میری جان۔ سامنے ارسل تھا اور اس کا شدید شریر کہکا۔ عبید ملک کا دل یہی کیا کہ اب اس چھچوری بتیسی والے کے سارے دانت اپنے ہاتھوں سے شہید کرے، پر بیچارہ کچھ نہ کر پایا سوائے ایک بے بس سے گوری کے، کیونکہ جانتا تھا کہ اب اس کا کوئی مشکوک رد عمل آیا تو ارسل نے آج ہی نکاح تک کروا دینا ہے۔ دل تو ارسل کو کچا چبا جانے کو کیا تھا اور پاس پڑے گملے بھی اس کے سر پر توڑنے کی حسرت تھی، پر بڑی ہی بے بسی کی انتہا لیے وہ بھی اپنی مسکراہٹ روک نہ پایا تھا۔ مہندی کا فنکشن بہت اچھا گیا تھا، ارسل کی بدولت عبید ملک بھی مسکرایا تھا۔ ہر بات مجھ سے مت پوچھا کر، کبھی پوچھ ہجر کی رات سے کہ اے رات کیا تیری بے قراری کے مارے سینے میں دل نہیں؟ کبھی پوچھ ضبط سے پوچھنا کہ یہ اتنی صدیوں سے ڈیٹ کیوں ہے بنا ہوا؟ کبھی پوچھ سرد ہواؤں سے کہ یہ کس کو ڈھونڈتی پھر رہی ہیں ادھر ادھر، کسی اور کی یہ چرا کے لائی ہیں خوشبوئیں؟ کبھی پوچھ ان سے وہ ساری باتیں جو میں نے بھیجی تھیں ان کے ہاتھ تیری طرف، وہ کہاں گئیں؟ انہیں کب کہا؟ انہیں کیوں گنوایا ہے؟ پوچھنا کبھی اپنے دل سے بھی پوچھ لے میرے بارے میں، کبھی مجھ سے پوچھے بغیر بھی مجھے مان لے، میرے دل کی بات کو جان لے، میری سند لے۔ نظریں آسمان پر ٹکائے وہ ہمیشہ خود سے باتیں کرتا آیا تھا، پر کچھ دن سے یہ باتیں گہری اور شدید تھیں۔ دل کا مریض لاحق ہو رہا تھا، اپنے ذہن اور دل کا یہ بوجھل پن اسے تھکا رہا تھا، ہلکان اور بے جان کر رہا تھا۔ آج تک کسی چہرے نے اسے یوں بے قرار نہیں کیا تھا جس طرح وہ کر رہی تھی، بلکہ کر چکی تھی۔ حالانکہ
ایک دنیا اس کی شدائی تھی، دیوانی تھی۔ وہ ایک حسین چہرے کے ساتھ ایک بہترین شخصیت رکھتا تھا، خود کو ناقابل شکست سمجھنے والا عبید ملک۔ وہ تو خود کو کبھی یوں بے خود نہیں ہونے دیتا تھا، تو پھر کیا تھا اس مکمل سکندر میں کہ عبید ملک جیسا پتھر پگھل کر اس نازنین کی ذات کے گرد حصار بننا شروع تھا۔ اس کی حسرت کر رہا تھا۔ ایک انا پرست کی اس سے بڑی ہار کیا تھی کہ اسے محبت ہو جائے، اور وہ بھی یک طرفہ۔ کیسے وہ آج مہندی پر مکمل کا سن کر نیچے گیا تھا، جیسے اس کی بینائی یہی منتظر چاہتی ہو، اس کا دل یہی خواہش کرنے کا طلبگار ہو۔ سرد آہ کے سوا اس کے پاس کچھ نہ تھا، اور کرتا بھی تو کیا کرتا؟ میں کیا کروں؟ اتنا بے بس تو کبھی نہ تھا۔ یہ نہیں ہونا چاہیے۔ کیوں میں خود کو روک نہیں پا رہا؟ فار گوڈ سیک عبید ملک، یہ کیا کر بیٹھے ہو تم؟ چاند کی خواہش ایک ستارے کو زیب کہاں دیتی ہے؟ ستارہ بھی تم سا جو بجھ جانے کے لیے ہے۔ یہ کیسے سفر پر نکل پڑا ہوں کہ میری روح تک ہلکان ہو رہی ہے۔ محبت نہیں ہے یہ تو کچھ اور ہے۔ کیا ہے یہ؟ کیا رشتہ ہے اس سے میرا؟ کیوں لگتا ہے کہ وہ میری ہے؟ اف، یہ الجھن، یہ انشار مجھے کس لیے لاحق ہے؟ عبید ملک، یہ کیا کر بیٹھے ہو؟ کیسے ہو گئی وہ میری؟ نہیں ہوگی۔ کیوں ہوگی بھلا؟ ہو بھی سکتی ہے عبید ملک۔ اس شخص کا الجھا بگڑا اور ناقابل حل روپ تو چاند کا ہمراز تھا۔ کتنا سحر تھا اس چہرے پر، کتنی محبت تھی جو یکدم دل کے گوشے گوشے میں سما رہی تھی۔ عبید ملک کی الجھن بڑھا رہی تھی، اور ایک اور سرد آہ لیے وہ بیڈ تک آیا اور یکٹک سیدھا لیٹ گیا۔ آنکھوں کے گوشے نہ جانے کیوں تھکن سے ویران تھے۔ طبیعت تو محبت نے شعلہ کر رہی تھی، مگر یک طرفہ محبت کا یہ ستم اس کا وجود پہلے سے مزید دہکا چکا تھا، اور پھر وہ اپنی تلمسی آنکھیں بند کر گیا تھا بنا کسی نتیجے اور انجام کو سوچے۔ بارات پر بھی مکمل کا ذرا دل نہیں تھا، مگر وہ ڈیڈ سے پرامس کر چکی تھی، اس لیے مجبوراً ہی اسے جانا پڑا تھا۔ وہاں جا کر جو پروٹوکول اسے اور اس کے پیرنٹس کو ملا، وہ واقعی اسے خوشگوار سی حیرانی میں مبتلا کر چکا تھا۔ پورا بنگلہ شاندار طریقے سے سجا تھا، اور وہ تمام فنکشن گھر ہی کر رہے تھے۔ سرخ اور سفید پھولوں سے مزین دیواریں، سیڑھیوں کی ریلنگز اور ڈورز کے کنارے تک سجے تھے۔ مکمل تو کسی کو جانتی تک نہ تھی، مگر وہ سب تو انہیں یوں مل رہے تھے جیسے بہت پرانی جان پہچان تھی۔ مکمل کا تعارف اسی شاندار طریقے سے ہوتا رہا تھا۔ وہ دلہن سے بھی ملی تھی اور اسے مبارکباد دے کر فوراً سے اسٹیج سے اٹھ کر باہر آ گئی تھی۔ سکندر ابراہیم اور ماہم تو ان کی فیملی سے اچھے گل مل گئے تھے، مگر جلد ہی مکمل بور ہونا شروع ہو گئی تھی۔ اسٹیج سے کچھ فاصلے پر وہ جا کر بہت بڑے پھولوں کے بوکے کے دیکھنے لگ گئی تھی۔ اسے یہ ایک ہی بوکے میں کئی طرح کے رنگ والے پھول بہت پیارے لگ رہے تھے۔ ڈارک گرین اینڈ گولڈن، بہت نفیس کام والی شارٹ فراک پہنے، گرین ہیڈلائٹ، اور آج تو اس نے دوپٹہ بھی ایک طرف لہرا رکھا تھا۔ پاؤں میں بہت نازک سے چپل، اور بالوں کو ہلکا سا کرلی کیے، چہرے پر صرف کاجل، لائنر اور لپ گلوس لگائے وہ اس پوری محفل میں سب سے ممتاز تھی۔ وہ یوں تو بہت پیاری تھی، مگر ذرا سا تیار ہونے پر محترمہ بالکل الگ ہی غضبدار رہی تھیں۔ یکدم ہی اسے ان دونوں اندھوں کا خیال آیا۔ ابھی تک اسے دونوں ہی دکھائی نہیں دیے تھے۔ پھر اس کی نظر اسٹیج پر چڑھتے ارسل پر گئی تو وہ ادھر ادھر دیکھنے لگی، کسی اور کی تلاش میں۔ اب تو وہ سچ میں خود کو بور ہوتا محسوس کر رہی تھی، مگر جیسے ہی وہ رخ پھیرے مڑی، کسی کے چوڑے سینے سے ٹکرا کر باقاعدہ لہرا ہی گئی۔ ایک بار پھر عبید ملک اسے مضبوط طریقے سے پکڑے گرنے سے بچا چکا تھا۔ مکمل کا تو پتہ نہیں، مگر عبید ملک ضرور ہل چکا تھا، انجام تک پہنچ چکا تھا، فیصلہ بھی لے چکا تھا۔ یہ اتفاقات تو اس کی جان لینے کے در پہ تھے۔ فوراً اسے مکمل منہ پر گھبراہٹ لائے اس کی مضبوط گریپ سے آزاد ہونے کو بے قرار ہوئی۔ دونوں کی نظریں آج پہلی بار یوں ہم کلام ہوئیں کہ دونوں کی زبان پر کوئی لفظ تک نہ رہا تھا۔ آپ گرتی بہت ہیں، بظاہر سنجیدگی مگر پس پردہ بے چینی چھپائے وہ مکمل کو فوکس کیے بولا، جواب اس کے حصار میں قید ہوئی یوں گور رہی تھی کہ جیسے سر پھاڑنے والی ہو۔ اور آپ بھی آنکھیں کھول کر نہیں چلتے؟ دونوں دوستوں کو واقعی کوئی دماغی مسئلہ ہے کیا؟ سر گھوم گیا میرا۔ برا سا منہ بنائے وہ خود کو کمپوز کیے اس کی گریپ سے نکلے، دوبارہ سے اسٹیج کی سمت ہڑبڑائی ہوئی دیکھ رہی تھی۔ دونوں باقی مہمانوں سے بالکل پیچھے تھے، تبھی یہ ٹکراؤ کسی کی نظر میں نہیں آ سکا تھا۔ عبید نے ایک نظر اس منہ پر غصہ لا کر گورتی مکمل کو دیکھا۔
آئی ایم سوری، میں ہی جلدی میں تھا۔ عبید کی سنجیدگی اب اسے مزید بور کر رہی تھی، مگر وہ اس راز جیسے بندے سے کہیں نہ کہیں متاثر ضرور تھی۔ اٹس اوکے، کیا وہ آپ کی سسٹر ہیں؟ اب مکمل سامنے دیکھتے بولی تھی۔ عبید بھی اب اپنی نظریں مکمل کے تعاقب میں لے جائے ہلکا سا مسکرایا، مگر اس سے پہلے کہ مکمل اس کی مسکراہٹ دیکھتی وہ سنجیدہ سا چہرہ اوڑھ چکا تھا، جیسے وہ اس کی مسکراہٹ چوری کر لینے والی تھی۔ نہیں، کزن ہیں، عبید ملک نے پر اصرار لیے کہا تو اب مکمل دوسری چنچل سی پیاری سی لڑکی کی طرف دیکھ رہی تھی۔ عبید کی تو ساری توجہ ہی مکمل سکندر کی جانب تھی، بنا دیکھے بھی وہ اسی کو دیکھ رہا تھا۔ اچھا، وہ پنک اینڈ بلو ڈریس میں ہیں، کیا وہ آپ کی سسٹر ہیں؟ ان کی شباہت آپ جیسی لگ رہی ہے۔ اب تو عبید حیرانگی لیے مکمل کی شکلیں ملانے والی عادت سے لطف اندوز ہوتا سامنے پنک اینڈ بلو ڈریس میں ملبوس حیا کو دیکھ رہا تھا۔ پھر سے مسکراہٹ عبید ملک کے چہرے پر تھی، مگر بہت مختصر، بہن جیسی ہی ہیں۔ ایکچولی آئی ہیو نو سسٹر۔ خیر، آپ انجوائے کیجئے۔ اس سے پہلے کہ عبید کمال بے مروتی دکھاتے آگے بڑھتا ہوا فرار حاصل کرتا، وہ اس کی آواز پر رکا۔ سنیے، مکمل کا سوالیہ انداز عبید ملک کے قدم ہی نہیں دل بھی روک چکا تھا۔ چہرے پر غدار سی سنجیدگی لائے وہ مڑا تھا۔ آج بھی محترم فل بلیک 3 پیس میں تھے۔ یس، بظاہر بڑے غرور سے وہ اپنے چہرے کے رنگ چھپائے تجسس لیے مڑا تھا۔ کیا آپ کو فیور ہے؟ آپ کو آرام کرنا چاہیے۔ وہ جب آپ نے مجھے ہولڈ کیا تو مجھے لگا ایسا۔ مکمل کی گہری نظر عبید کو ساتھ کر چکی تھی۔ نو، آئی ایم اوکے، ہیو اے گڈ ڈے، ہلکی سی سنجیدگی سے کہتا وہ اسٹیج کی طرف بڑھ گیا تھا، مگر مکمل ضرور منہ پھیلا چکی تھی۔ وہ اس سے کافی ایٹیٹیوڈ والا لگا تھا۔ بلائی کا تو زمانہ ہی نہیں، کتنا مغرور ہے یہ۔ مکمل سکندر نے پہلی بار خود کسی سے بات کی اور یہ ہے کہ نخرے دکھا کر چلا گیا ہے۔ فضول آدمی، منہ پر ازلی غصہ سجائے وہ اسے گھور رہی تھی، جو اب اسٹیج پر کرن کے دولہے کے ساتھ بیٹھا مسکرا رہا تھا۔ مکمل کی خفا نظر اسی پر تھی۔ مسکرا بھی ایسے رہا جیسے بل آتا ہے، سڑو بھی لگتا ہے۔ گہری مشاہداتی نظریں لیے وہ اسی کو دیکھ رہی تھی۔ چہرے پر ناگواری بھی تن چکی تھی۔ کن بورنگ لوگوں میں پھنس گئی ہوں، نہ ہی آتی تو اچھا تھا۔ ہاں، مکمل دھکا ہی کھانے آئی تھی اس سڑے ٹیلے کا۔ ابھی بھی سر گھوم رہا ہے، اندھا ٹبر نہ ہو تو منہ بنائے۔ اب وہ وہیں پھولوں کے ساتھ ہی شیلف پر ٹک کر ہاتھ باندھے کھڑی تھی، نظریں تو ابھی بھی اس پر پراسرار سے ڈیشنگ عبید ملک پر تھیں۔ عبید اٹھ کر نیچے آیا تو ارسل کا ٹھہوکا کھائے مڑا، جو حشرات منہ پر سجائی میچنی ہنسی لیے اس کی طرف دیکھ رہا تھا۔ دیکھ لی اپنی وہ، کتنی غضب لگ رہی ہیں بھابھی، تجھے پتہ ہے کب سے تجھے ہی دیکھ رہی تھی۔ اور اب تو عبید کا یہی دل کیا کہ اس ہلکے ٹھہوکے کے بدلے ارسل کو سوئمنگ پول میں دھکا دے ڈالے، مگر عبید نے پھر نظر پھیرے مکمل کو دیکھا تو وہ اسی کو دیکھ رہی تھی۔ نظریں ملتے ہی محترمہ نظر ہٹا کر سامنے دیکھنے لگ گئیں۔ عبید کے دل نے اس سے کچھ کہا، بہت کچھ، اور پھر سب کچھ۔ میں ہدف ہوں مگر اس آنکھ کے پیکان کا ہوں۔ دیکھ، دنیا میں کسی اور نشانے کا نہیں، عشق ہے اور رگوں پہ میں سمایا ہوا ہے، اور یہ روگ میری جان سے جانے کا نہیں۔ دل کا انگ انگ اعتراف محبت کے جشن میں ناچ اٹھا، اور دل جلے کی نظریں اس انوکھے انکشاف کو مان لینے پر جھک گئیں۔ اور یہاں پر اس کا اختتام ہوتا ہے، اور ملیں گے اگلی قسط میں۔ اور چینل کو سبسکرائب ضرور کر دیں، اور ویڈیو اچھی لگی ہے تو لائک کر دیں، اور اللہ حافظ۔